کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن، اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ اٹیکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا، میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے، یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا، جب موت نے جھٹکا دیا۔ 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینہ 30-35 دن کا سفر باقی ہے، وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ، آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے، آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یاد، 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اذا زلزلت، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان کی موت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین کی موت، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا، عرش عرش، یا اللہ
جبریل میکائیل کو تو بچا لیں تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے. کون باقی؟ یہ جبریل پڑھا ہے، یہ میکائیل پڑھا ہے. کون باقی؟ کہ اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو باقی. کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم، سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی. پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے، اور تیرا عبد غلام باقی. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا تو یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے. ہوں کون باقی؟ ہوں اسرائیل دیا ٹنگا آئے کار در 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 ہوں وہی واری لا گئی سارے موت دے جائے کے چکاوا اج نو لگ پتا جاونا جس اج وہ آنی ہے نا. کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہ گئے اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی. تو میرا اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلقی، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی ہے ہی کوئی. من کان لی شریکا فلیأتہ، دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں. پھر من کان لی شریکا فلیأتہ، ہے کوئی تو آؤ. اللہ اکبر. ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں. ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. سب سناٹا. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ میں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس و سلام و مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں. میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر. اگلی سن. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے. کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے. کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری. انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا. ارے پاگل دیوانے دیوانی، اکڑ کے مت چل. انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی. ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا. تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی، مٹا دی، میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. او میرے بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے، یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ. ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں، اللہ کو پتہ ہے. یہ کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں. تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں، جو آروں سے چیر کر کہہ کے لگانا جانتے ہوں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں، جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، وہ آتے ہیں آزمائش میں. اسی تجھی تک کمی کمین بندے ہیں، سانو کے آزماؤں ہیں. ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی.
مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق اللہ کی. مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب اللہ کی. مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے. شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ. کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے. یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے دلکش، دلربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا گارے میں سے، خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے. آئے ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو. وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض. طاقت کس کی؟ ان القوت للہ جمیعا. ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. آسمان کس کے؟ لہ ما فی السماوات. زمین کس کی؟ وما فی الارض. درمیان کس کا؟ وما بینہما. زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری. سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا. ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ، مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ کا حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا. سارے خوش ہو، سارے خوش ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں، اب چلیں. تب آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو. اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ سبحان. اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا. وہ سارے کھپے سجے ویندے رہ گئے، ہار نیچے پڑا تھا. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا. صاحب نے کہا لے بھی عائشہ ہے تیرا ہار بھی لگ گیا. یہ دلداری ہے میرے نبی کی، یہ ہمیں سکھائے. کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے. لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا. اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان. ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں. میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا. میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. صرف ایک رشتے کو بیان کرو، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے. جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ساس توڑ رہی ہے، کہیں سسر توڑ رہا ہے، کہیں نندیں توڑ رہی ہیں، کہیں خود خامد اپنی بے وقوفی کی وجہ سے توڑ رہا ہے، کہیں بیوی اپنی حماقت کی وجہ سے اس رشتے کو توڑ رہی ہے. ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامد کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی. میرے نبی نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو اس طرح لائف کو بیلنس کیا میرے نبی نے.
کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے، وہ کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر۔ صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ شکایتوں سے ایک جہان بھرا پڑا ہے۔ آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں، صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے۔ آپ کی دعائیں عرش سے جا ٹکرائیں۔ چپ رہنا ان بچوں کو سکھائیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو چپ رہنا سکھائیں۔ کہ میں دکھ سے کہتا ہوں میرے دیس کا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ اس میں نہ کوئی نمازی کی قید ہے، نہ بے نمازی، نہ دیندار کی، نہ بے دین کی، نہ کسی پردے والے گھر کی، نہ بے پردے گھر کی۔ سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب بن چکا ہے، عذاب۔ پہلے ایک رحمت تھی یہ کہ سب کو اپنے حقوق حدود کا پتہ تھا، اب کسی کی زندگی میں دخل دینا یہ ہمارے اخلاق بن چکے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگیوں کو خراب کر چکے، برباد کر چکے۔ پھر اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، حسین کے ساتھ 6 سال، حسن کے ساتھ 7 سال علیہم السلام رضی اللہ عنہ۔ 7 سال میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے۔ ایک نصیحت نہیں کی، ایک نصیحت، 7 سال ایک نصیحت نہیں پائیں گے آپ۔ اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا انسانیت کا بوجھ، اور روزانہ ٹائم نکال کے بچوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کشتی کرتے تھے، اور بھائیوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو، عون، عبداللہ، محمد، ان کے 3 بیٹے تھے، ان کو بھی بلا لیتے اور ایسے ان کو لائن میں کھڑا کر کے پھر ایسے بائیں پھیلا، ہاں بھائی آؤ بھائی مجھے پکڑو، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا۔ وہ دوڑ لگاتے، پانچوں کا پانچوں، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی کمر پہ چڑھتا، کوئی گود میں گرتا، اور میرے نبی بیٹھ کے مسکراتے۔ ایک مجھے بات یاد ہے سر، ایک یاد، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی، صدقے کا آیا تھا مال، تو ایک کھجور اٹھا کے منہ میں، تو میں کہا صاحب نے منہ میں نا انگلی ڈال کے کھجور نکال لی کہ بیٹا ہمارے گھر پہ صدقہ جائز نہیں ہے، اس کو پھینک۔ بس یہ ایک بات مجھے اپنے نبی کی زندگی میں ملتی ہے، ٹائم دیا، محبت دی۔ کمال کی بات نہیں، اتنی بڑی ہستی ہو اور بچوں کے لیے گھوڑا بنے پڑے، دونوں ہاتھ بھی ٹیک دیے، گھٹنے بھی ٹیک دیے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ ان کو کمر پہ چڑھایا اور پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور پھر ان سے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا؟ اونٹ متیا، سواری کو کہتے ہیں لیکن عام طور پر متیا عربی میں اونٹ کے لیے بولا جاتا۔ تو پوچھتے بچوں تمہاری سواری کیسی ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور نواسی حضرت زینب ان کو اٹھاتے اور اپنی کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ یہ مائیں روز ٹھوکی گلو دے، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ۔
ساری مائیں سکول ماسٹر بنی ہوئی، بٹھو کے جو ڈنڈے ماری جاؤ بس. ایسی بے وقوف ہیں کہ جتنی محنت یہ کھانے پر کرتے، اپنے کپڑے کو سجانے پر کرتے، اس کا 100واں حصہ بچوں پہ کریں. ان کے بچے جنید بغدادی بن گئے. ایک سکول کے حوالے کیا 3 سال کی عمر، پھر ٹیوٹر کے آتے، ٹیوٹر کے اکیڈمیوں کے حوالے جو پتر ان کے روبوٹ ان کدی یہیں بھجے جاتے، کدی یہیں بھجے جاتے، کدی یہیں بھجے جاتے. اے آیا کہ بی آیا، اے بھی سب وہاں برباد کیتا ہے. تو آؤ سنو، چلو یہ تو گھر کی بات ہے. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے. آؤ بھائی کشتی کرو بھائی. ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ آئے دن کا واقعہ ہے. لیکن ایک واقعہ کہ حسن حسین کی کشتی ہو رہی. حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے. تو حسن دبا رہے ہوں گے حسین کو، تو آپ حضرت حسین کو شاباش شاباش حسین، ای ہے حسین، ای ہے حسین، حسین زور لا، حسین زور لا، شاباش شاباش. اما بول پڑی فاطمہ جنت کی سردار، یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے میں بھی حسین کو شاباش دے. اس سے اور عجیب سنو، آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز نفل نہیں، گھر میں نہیں، مسجد میں، اور آپ سجدے میں گئے اور حسن نے چھلانگ لگائی اور کمر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اینجے بندہ کرسی تو ٹھوک کے بیٹھ گئے. میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ ان سجدے میں بڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے. تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے، پچھلوں کو تو نظر نہیں آنا، انہوں نے اینج کر کے دیکھا تو دیکھا تو حسن سجدے کو اوپر چڑھ گئے. تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے. تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، میرے بچوں کو کچھ نہ ہو. جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑے رہے. اور ایک اور تماشا ہوتا، چونکہ آپ نماز لمبی پڑھاتے تھے، لمبی ہوتی تھی نماز، تو آپ ذرا پاؤں کا فاصلہ ہے تو حسن ادھر بیٹھتے، حسین ادھر بیٹھتے. نماز میں میرے رب کی قسم سنا رہا ہوں، اب یہ دونوں کی آپس میں نا وہ شروع ہو جاتی، وہ ادھر وہ ادھر. پہلے حسن پار کرتے تو حسین ادھر آ جاتے، پھر حسین ادھر جاتے تو حسن یوں آ جاتے. پورے قیام میں یہ دونوں بھائی یوں یوں کرتے رہتے تھے، وہ ادھر وہ ادھر، وہ ادھر وہ ادھر. سبحان اللہ، نماز ہو رہی. اس سے عجیب سنو، آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب، آپ کی بڑی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ میں پہلے بیان کرتا ہوں، یہاں بٹھایا ہوا ہے علی یدی، لیکن میں نے اب چند دن پہلے حدیث پڑھی، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں نہیں بٹھایا، یہ یہاں بٹھایا ہوتا، یہاں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، یہاں علی عاتقہ، اس کو عاتق کہتے ہیں. نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ رکوع میں جانے لگے تو یہاں سے پکڑا اور آرام سے اس کو ساتھ بٹھایا، پھر رکوع کیا، قوما کیا، سجدہ کیا. سجدے سے جب اٹھے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز شروع کر دی. 4 رکعتاں میرے نبی انج پڑھائیاں کہ نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے صرف زندگی سکھانے کے لیے، صرف زندگی سکھانے کے لیے. بچوں کو پیار اتنا دو کہ وہ آپ پہ قربان ہوں. ڈنڈا، سوٹا، تھپڑ، بدتمیزی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ دوریاں پیدا کر دیتے. بہت چھوٹی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی. 7-8 سال کی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی. گاؤں میں تھے تو کوئی ہال تو تھا نہیں، تو گھروں کو پتہ چل گیا. تو اب مجھے سگریٹ سے روکنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ میری ماں نے میرا منہ کھولا ہے کر، تو میرے ماسی نے چمٹا نپے دے وچ انگارا ہے تو این کر ٹھوکاں تیرے منہ وچ، ٹھوکاں تیرے منہ وچ. یہ مجھے سگریٹ سے روکا جا رہا ہے. مجھے منظر نہیں بھولتا، میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماسی نے انگارا
चिमटे में डालकर मामा तेरे मुंह में, मामा तेरे मुंह में पीने का सिगरेट, वो मैं नहीं पींदा, वो मैं नहीं पींदा। ठीक, बाहर निकल कर मैंने पहला काम सिगरेट सुलगाया, और मेरे छोटे भाई ने देख लिया मेरी मुसीबत तैर गया। वो मुझसे भी 2 साल छोटे, 5 साल था, मैं 7 साल और 5 साल। मैं कहे तो मेरी शिकायत लावेगा, मैं कहा तुल्ली में कोई तुल्ली दे, मैंने उस सिगरेट उसके मुंह में लगाया, तू भी पी मैं भी पीना, ताकि मेरी शिकायत न लगा। तो आज के माँ बाप बड़े जाहिल हैं, हम बड़े एजुकेटेड हैं, मैं कहता हूं इंतहाई जाहिल हैं, जिन्हें बच्चों को लेकर चलना नहीं आता, जिन्हें रिश्तों की कदर नहीं, उन्होंने खाक पढ़ा है, कागज की डिग्रियों को इल्म बना के फिरते हैं, जिसे मेरे नबी की जिंदगी का पता नहीं। अल्लाह की कसम जानवर से बदतर, जाहिल तरीन है जिसे अपने आका की जिंदगी की खबर नहीं। हसन आपके पेट पर बैठे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, अचानक हसन ने पेशाब शुरू कर, मुझे याद नहीं, मेरे बच्चे बच्चियां माशाल्लाह, मैंने उनको उठाया हुआ था और मुझे पेशाब महसूस हुआ तो मैंने उसे बैठे रहने दिया हो, मुझे याद, मैं उसी वक्त पीछे या मंजी ते सटे या हेठा सटे पेशाब उत्ते करता उल्लू जाए। ठीक, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन आपके पेट पर बैठे थे, पेट नंगा था, तो आप उनके साथ खेल रहे थे, तो उन्हें पेशाब शुरू कर दिया। मेरे नबी ऐसे बेहिस्सो हरकत हो कि कहीं बच्चे मेरी हरकत से बच्चे का पेशाब ना रुक जाए, तो आप ऐसे हो, तो पूरा पेशाब किया और आप हिले नहीं। जब आप पेशाब से फारिग हुए फिर आप उठे और बच्चे को अलग बिठाकर अपने जिस्म पे पानी डाल के अपने आप को साफ करके तो आगे दोबारा उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं आपको अपनी नबी की वो जिंदगी बता रहा हूं जिसको अपनाने से मेरी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी भी। हम फख्र से कहते हैं हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर लिए, मेराज पे आसमान चीर के चले गए। ये बहुत बड़े मोजज़ात हैं, लेकिन मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा है कि हमें एक खूबसूरत जिंदगी सिखा कर, आपके अखलाक, मेरे नबी के अखलाक मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा है। हसन को आगे बिठाओ रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको ऐसे जबान दिखाते हसन को, तो हसन उसको पकड़ने की कोशिश कर, जब ऐसे हाथ मारते तो आप जबान मुंह में करते, अच्छा वो हंस पड़ते, बच्चे हंस पड़ते, तो फिर उसके बाद आप यूं करते, तो फिर हसन आगे हाथ मारते, फिर आप जुबान मुंह में कर लेते, फिर वो करते हंसते, फिर आप चुप हो जाते। कितनी देर आप हसन के साथ ये खेल खेलते। आप गली में गुजर रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों में हुसैन खेल रहे थे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, पकड़ो भाई, तो वो आगे भागे, तो आप पीछे जानबूझ के जैसे हम करते हैं, मजाल सभी वहा होना, जब वो इधर जाते तो आप आगे हो जाते, वो इधर आते आप इधर हो जाते। पूरी गली ये तमाशा देख रही है और हुसैन कभी आगे भाग रहे, कभी पीछे भाग रहे, और आप जानबूझ के उसको पकड़ नहीं रहे। हाँ पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, और वो बड़े हंस रहे हैं कि आज मेरा नाना तो मैंने नप ही नहीं सकता। तो ये थोड़ी देर जब खेल चलता रहा, फिर आपने उनको ये पकड़ लिया और उठाया और होंठ चूमे और माथा चूमा, का हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मेरे भाई बहनों अजीजों, इस्लाम ही तो खूबसूरत जिंदगी सिखाता है, वही हमने भुला दिया। कपड़े कैसे हो, टाई कैसी हो, कोट कैसा हो, गाड़ी कैसी हो, खाना कैसा हो, लिबास कैसा हो, सवारी कैसी हो, घर कैसा हो, ड्राइंग रूम कैसा हो, मैचिंग कैसे हो, भला इसको जिंदगी थोड़ा ही कहते। तो आप सबसे कहता हूं कि अपने नबी की जिंदगी और सीरत को पढ़ें, इसको सीखें। ये तबलीग का काम एक अमली मेहनत है, सीखने। इन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये परवान चढ़त उनके अंदर अल्लाह उसके रसूल का प्यार हो, तो फिर ये खुद ही चलना शुरू करेंगे। ये मैंने सीरत की चंद झलकियां, चूंकि आप पूरी फैमिलीज बैठी हुई हैं और फैमिलीज के रिश्तों में माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, खामिद का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, ये चंद बड़े रिश्ते हैं। इसी को मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। इसको सीखना पड़ता है,
اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ۔ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں 14ویں کا چاند ہر وقت چمکے گا اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا۔ جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کے دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی۔ اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کے ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں۔ ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی آگے جائے، اسی کو آگے پہنچایا جائے، تو اس لیے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بھی اگر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔